الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بڑی برکت والی ذات ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ سارے جہان کو ہدایت دے. وہی ذات کے آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے قبضے میں ہے. اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور اس کی بادشاہت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں. اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود اور کارساز بنا لیے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے نقصان اور فائدہ کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا ان کے اختیار میں ہے اور نہ مر کر اٹھ کر کھڑے ہو جانا ان کے اختیار میں ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی. اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں دکھا سکتا نہیں اس کے سوا عہد خزاں کوئی.
مشیت اس کی جب تک راہ برے منزل بن کر نہ آ جائے، مشیت اس کی جب تک راہ بر بن کر نہ آ جائے، نشاں منزل کا پا سکتا نہیں ہے کارواں کوئی۔ وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و ضیاع کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خدا بندے جہاں کوئی۔ اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دار الامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جاں کوئی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، دین اسلام کا سب سے اہم مسئلہ، اسلام کا بنیادی مسئلہ، آسمانی شریعتوں کا اہم مسئلہ، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کا بنیادی مسئلہ، یہ مسئلہ توحید ہے۔ یہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح، ساری خرابیاں معاف ہو سکتی ہیں اس کی صحت پر، لیکن اس میں گڑبڑ ہے تو پھر کچھ بھی صحیح نہیں۔ اس میں گڑبڑ ہو تو خدا کا عظیم پیغمبر
جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے والد کے لیے مغفرت کے لیے سفارش کرتے ہیں تو اللہ نے اعلان کر دیا انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ قرآن حکیم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جب بارگاہ الہی میں اپنے باپ کی مغفرت کے لیے التجا فرمائی تو وہاں سے جو اشارے ملے پتہ چلا کہ یہ مغفرت نہیں ہونی، یہ دعا قبول نہیں ہونی۔ تو پھر یہ التجا کی کہ مجھے قیامت دن یا اللہ رسوا نہ کرنا، میری آنکھوں کے سامنے جب میرا باپ جہنم میں ڈالا جائے گا یہ بتا کر یہ ابراہیم خلیل اللہ کا باپ ہے تو میرے لیے شرمندگی ہوگی، مجھے رسوا نہ فرمانا۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کریں، ہم آپ کو رسوا نہیں کریں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان پر قربان جائیں۔ اپنا قانون بدلا نہیں، پیغمبر کی رعایت ضرور کر دی کہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی، لیکن قانون ہمارا اٹل ہے، وہ کسی نبی کے لیے بھی نہیں بدلتا۔ حدیث میں آتا ہے خدا کا فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا نام ہے؟ کیا؟ آزر۔ یہ پوچھتا کیا ہوں میں کہ ہمارے ہاں ایسا لٹریچر دین کے نام پر بکتا ہے، ملتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، میری طرح کے کم نصیب مسجدوں کے ملا خود بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، پتہ ان بدبختوں کو کچھ نہیں۔ یہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اس کا نام تارح تھا، تا الف تا، را اور ہا، صراحتاً قرآن کے خلاف۔ ایسی بدقسمتی ہے کہ فرضی باتیں، من گھڑت باتیں، غیر مستند کتابوں کی لکھی ہوئی کتابیں ان کو اپنے لیے حجت بنا لیں گے، اللہ کے قرآن کو نظر انداز کر دیں گے۔ میرا یہ جملہ جو ہے اس کو بھول نہ جانا، میں نے آئندہ اس پر زور دے کر بات کرنی ہے۔ ہمارے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے، بس۔ قرآن کے مخالفے میں بخاری شریف آ جائے گی، ہم نظر انداز کر دیں گے، قرآن کو نہیں چھوڑیں گے۔ امام بخاری کی عظمت، ان کی شان، رتبہ اپنی جگہ مسلم، لیکن ان کی کتاب وحی الہی نہیں ہے، ایک انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز، اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اور قرآن کریم کسی انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں، اور یہاں سے جو سبق لے کر جاتے ہیں یہی چیزیں آپ کے ذہن میں راسخ ہونے چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو خدا کا فرشتے پہلے تو اس کو کیچڑ میں اس کا وجود لتھڑا ہوا ہوگا، اور پھر خدا کا فرشتے اس کے ہاتھ اور پاؤں سے فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِ الْأَرْضِ، چاروں ہاتھ پیروں سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک بات پوچھتا ہوں، ہم اس زندگی کے اندر اپنے متعلقین کے، اپنے محبوب، اپنے پیارے لوگوں کے بہت سارے معاملات کی رعایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنی طبیعت کے خلاف بھی رعایت کر دیتے ہیں، اپنا نقصان برداشت کر کے بھی ان کی رعایت کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ ایسی اتنا ٹھنڈا نہیں کہ آپ بالکل ساکت اور جامد ہو کر جائیں کہ جواب دیں، آپ میں حرکت ہونی چاہیے۔ یہ عام ہے، انسان کو مروت میں آ کر بہت ساری ایسی چیزیں جو دل نہیں چاہتا ماننے کو لیکن ماننی پڑتی ہیں۔ لیکن میرا
اور آپ کا اور دنیا کے انسانوں کا معاملہ اور خالق کائنات کا معاملہ الگ ہے، اس کو اپنے نبی سے پیار ہے کہ نہیں؟ لیکن اپنا قانون نبی کے لیے بھی نہیں بدلتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا تھا کہ میرے باپ کے لیے رعایت ہو جائے، اور خالق کائنات اگر رعایت کر دیتے تو ان کا کیا بگڑتا؟ کسی نے اعتراض کرنا تھا اللہ کی ذات پر؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کا قانون اٹل ہے، کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کی سفارش کی تھی کہ نہیں؟ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے تو جواب میں فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، میرے پیغمبر اس کے بارے میں سوال بھی مت کر۔ اللہ نے بولنے سے بھی منع کر دیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس پیغمبر کا جس نے 950 سال دن رات کا لحاظ کیے بغیر خدا کی توحید کا مسئلہ سنایا۔ میرا اور آپ کا دل چاہتا نہیں ہے کہ اگر تھوڑی سی اللہ تعالیٰ رعایت دیتے تھے، ان کا بیٹا ہی تھا، خدا کا کیا بگڑتا؟ دنیا میں کسی نے اعتراض کرنا تھا؟ نہیں، خدا کا قانون اٹل ہے، وہ کسی کے لیے نہیں بدلتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ ان کے خاندان کے بہت سے لوگ، ان کا ایک چچا بڑا مشہور ہے، جو مسلمان چچا ہیں وہ مسلمانوں کو معلوم نہیں، جو مسلمان چچا ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے الا ماشاء اللہ، لیکن جو کافر چچا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اور کافروں میں بھی ایک کافر ابو لہب ہے اور ایک ابو طالب ہے۔ ابو طالب کو سب جانتے ہیں، ابو لہب کو کوئی نہیں جانتا۔ ابو طالب پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت کلمہ اسلام پیش کیا۔ زندگی میں تو اس نے بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ کم از کم خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، وہ نزع کے عالم میں تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا چچا جان آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، میں خدا کے سامنے حجت بن جاؤں گا آپ کے لیے، اب بھی اللہ کی توحید کا عقیدہ قبول کر لیں۔ تھوڑی دیر چپ رہے اور آخری جملہ ان کی زبان سے بجائے لا الہ الا اللہ کے علی ملت عبد المطلب نکلا، میں اپنے باپ کے عقیدے پر مر رہا ہوں۔ مر گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو کر افسردہ ہو کر واپس تشریف لے آئے۔ اسی افسردگی میں تھے، انہی کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی، پہلے بھی میں سنا چکا ہوں لیکن پتہ نہیں یاد ہے آپ نے۔ ابو داؤد شریف ہماری حدیث کی معروف معتبر کتاب ہے، یہ الفاظ ہیں اس کے اندر، یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الزال لقد مات، ان عمک یقیناً آپ کا چچا، الشیخ جو بوڑھا تھا، الزال جو گمراہ تھا، قد مات فوت ہو گیا۔ یہ کس نے کہا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں بھی ایک بات بتا دوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں پختہ تھے، ہماری طرح کے ڈاواں ڈول ایمان نہیں تھے۔ نسبی رشتے، ماں باپ کے رشتے الگ، عقیدہ ایمان سب سے اوپر ہے۔ حضور کو اطلاع دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فبارے، جاؤ اس کو مٹی کے حوالے کر آؤ۔
لیکن پھر واپس میرے پاس آنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سپرد خاک کر دیا، پھر حضور کی خدمت میں پہنچے، حضور نے فرمایا غسل کر لو۔ یہاں ایک سوال آپ سے میں پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جنازے پڑھاتے تھے کہ نہیں؟ سر تھوڑا سا اپنے موجود ہونے کا احساس دلائیں، مجھے پتہ چلے۔ تمام رشتہ داروں کے جو اہل ایمان تھے جنازے پڑھائے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کے جنازے پڑھائے کہ نہیں؟ پڑھائے ہیں۔ ابو طالب کا جنازہ پڑھایا؟ آپ اپنے حلقوں کے اندر یا ہو سکتے بچپن سے اسکول کالج میں آپ نے یہ سنا پڑھا ہوگا، حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ پڑھانے والے بھی جاہل بٹا جاہل، کتاب مرتب کرنے والے بھی، میں ان کو کیا کہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں، اور بچے تو لاشعور ہوتے ہیں، ان کو جو کچھ ان کے ذہن میں ڈالا جائے۔ ابو طالب کا جنازہ حضور نے پڑھایا؟ اگر وہ مسلمان ہوتا تو حضور جنازہ نہ پڑھاتے؟ یقیناً پڑھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے کتنے مسلمان ہیں؟ صرف دو، صرف دو۔ کون کون سے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی عمریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب تھیں۔ سیدنا حمزہ ذرا 2-3 سال کا فرق تھا، بڑے تھے، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً قریب قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے، سال پہلے، میں نے رسول اللہ کے خاندان کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ چچا بھتیجا بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے۔ حضرت عباس کی جو بیوی تھی ان کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، اس لیے وہ چچا بھتیجا بھی ہے اور ہم زلف بھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھے، اور ان کی ایک بیگم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی۔ اس طرح یہ ہم زلف ہوئے۔ خیر، ہمارے میں یہ رشتہ تو میں بتا رہا ہوں کہ میری عادت ہے کہ میں کھود کرید کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے مسلمانوں کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ چچا ہیں کہ نہیں، یہاں تو ان کو صرف پتا ہے کہ چچا حضرت ابو طالب ہیں۔ اور پھر اللہ کا قانون دیکھیں، اللہ نے ابو طالب کے لیے اپنا قانون بدلا؟ رسول اللہ کا لحاظ کرتے ہوئے ابو طالب کے قانون بدلا؟ حضور کے چچاؤں میں سے ایک ابو لہب بھی تھا۔ کیا نام تھا اس کا اصل؟ ابو لہب جو اس کا اصل نام نہیں تھا، وہ بڑا خوبصورت آدمی تھا، اس کا چہرہ چمکتا تھا، یہ شعلے نکلتے تھے، تو ابو لہب کا معنی یہ ہے کہ شعلوں کا باپ، مشہور ہو گیا۔ اس کا نام تھا عبد العزہ، مشرکانہ نام تھا۔ عزہ مشرکین کا ایک بت تھا، اس کے نام پر، یا عزہ کا بندہ ہے۔ یہ وہ بد نصیب آدمی تھا جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا تھا۔ اپنا حقیقی چچا ہونے کے باوجود مشرکانہ مزاج اس قدر غالب تھا اس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے توحید کا جملہ سن کر پتھر مارا، اور جملہ کیا کہا؟ تبا لکا سائر الیوم الہذا جمعتنا۔ آج اس مقصد کے لیے ہمیں آپ نے بلایا تھا، تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ کس نے کہا؟ ابو لہب نے۔ خالق کائنات نے پھر اس کی
اس گستاخانہ بات کے جواب میں پھر سورت نازل ہو تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے. اور پھر یہ آیت قرآن کریم کے اندر اللہ نے نازل فرمائی اور 1400 سال سے قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور قیامت تک رہے گی. مسلمان جب اس سورت کو پڑھیں گے تو ابو لہب کے لیے بد دعا کر کے جائیں گے. بتا یہ رہا کہ اللہ کے نزدیک عقیدہ کی اہمیت ہے، رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کے نزدیک عقیدے کی اہمیت ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی کو خدا نے معاف کیا کہ نہیں کیا. لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا. اور فرعون کی بیوی کو معاف کیا کہ نہیں. یہ ہے خدا کا قانون. خدا اپنی مرضی کے مالک ہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ جو کچھ کرتے ہیں ان سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، سوال نہیں کر سکتا، پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. وہم یسألون. اللہ وہ ہے جو سب سے باز پرس کرتا ہے. میں نے تمہیدی گفتگو میں جو بات کہی تھی کہ دین کا اساسی اور بنیادی مسئلہ یہ جس کا صحیح ہے تو سب کچھ صحیح، یہ نہیں تو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے مزاج کے خلاف میں بات کر رہا ہوں. جو سمجھتے ہیں کہ ان کے مزاج کے مطابق بات کروں ہاتھ کھڑا کریں. آپ نے ہاتھ نہیں کھڑے کی. اٹھ کھڑے ہو جائیں. کیوں ہاتھ نہیں کھڑے کیا؟ آپ کے مزاج کے خلاف ہے یا ذہن میں نہیں تھی بات؟ یہی چیز کام آئے گی. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہی چیز کام آئے گی. میں شاید نہ رہوں لیکن یہ بات آپ نے مان لی تو آپ کو عمر نو خدا نصیب کرے یہی چیز کام آئے گی. اب ایک حدیث سنیں، بیٹھ جائیں. ہماری حدیث کی اکثر کتابوں کے اندر آتی ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق. کل محشر کے میدان میں ساری دنیا کے روبرو اللہ ایک انسان کو کھڑا کریں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ حضرات کی طرف سے کچھ سمجھنے کے کچھ اشارے ہوں تو مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. کل قیامت کے دن اللہ ساری دنیا کے روبرو ایک انسان کو کھڑا کریں گے. فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا. پھر اس کے اوپر یعنی اس کے سامنے 99 دفتر اس کی بدعمالیوں کے پھیلا دیں گے. کتنے؟ مگر یہ رجسٹر جو 4-6 انچ کا ایسا نہیں. کل سجل مثل مد البصر. ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا ہوگا جہاں تک انسان کی حد نگاہ ہوتی ہے. اور سب اس کی بدعمالی ہوں گی. اللہ پوچھیں گے اتنکر من ھذا شیئا. اے بندے کیا نظر ڈال ان چیزوں پر جو کچھ ان دفتروں میں لکھے ہوئے تمہارے ذمہ لگائے گئے ان میں سے کسی ایک چیز کا تو انکار کر سکتا ہے؟ وہ جواب میں کہے فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ. میرے پروردگار میں انکار نہیں کر سکتا، یہ سب میری برائیاں ہیں، بدعمالیاں ہیں. اللہ پھر پوچھیں گے افلک عذر. کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری تھی جس کی بنا پر یہ گناہ کیے ہیں؟ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ.
وہ کہے گا یا نہیں میرے پروردگار، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی ضرور نہیں تھا، میری صرف بدبختی ہے کہ یہ اعمال مجھ سے سرزد ہوئے۔ اب اسے یقین ہو چلے گا کہ میرے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں۔ ملائکہ عذاب تیاری کر رہے ہوں گے کہ اب ہمیں آرڈر ملتا ہے تو ہم اس کو پھینکیں جہنم میں۔ اب اس بات کو جو آگے کہنے لگا ہوں دھیان سے سنیں۔ اللہ فرمائیں گے بلا ان لک عندنا حسنۃ، میرے بندے وہ جو کچھ تو دیکھتا رہا وہ سب تیرے برے اعمال ہیں، بدعمالیاں ہیں، لیکن تیری ایک نیکی بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ ان لک عندنا حسنۃ، تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس موجود۔ میں وہ ذات ہوں کہ کوئی شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے میں اس کو ضائع نہیں کرتا، نظر انداز نہیں کرتا۔ پھر حدیث میں آتا ہے پھر ایک پرزہ نکالا جائے گا، فتخرج بطاقۃ، بطاقہ عرب دنیا میں آپ گئے ہوں گے تو کسی کو بطاقہ لاؤ، یہ جو شناختی کارڈ ہوتا ہے نا اس کو بطاقہ کہتے ہیں، لاؤ ذرا۔ ایک بطاقہ، ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا، فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، فیہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کاغذ پر اس کا عقیدہ لکھا ہوگا، وہ دفتر سب اعمال بدعمالیاں ہیں، اس کاغذ پر، اس پرزے پر اس کا عقیدہ لکھا ہوگا۔ اللہ جب فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے تو یہ بندہ کہے گا ما ہذہ البطاقۃ ما ہذہ السجلات، یا اللہ یہ ایک کاغذ کا پرزہ اس کی کیا حقیقت ہے ان 99 دفتروں کی مقابلے میں؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، میرے ہاں کسی کی ذرا برابر نیکی بھی ضائع نہیں کی جاتی۔ اللہ فرمائیں گے ان دفتروں کو اکٹھا کر کے میزان عمل میں، ترازو میں رکھا جائے، اس پرزے کو بھی دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جن کو سمجھ آ رہی ہاتھ کھڑا کریں، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ بندہ حیران ہو کر کہ یا اللہ اس ایک چھوٹے سے پرزے کی کیا حقیقت، کیا مناسبت ہے ان 99 دفتروں کے مقابلے میں؟ اللہ فرمائیں گے انک لا تظلم، فکر نہ کر تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تولو، ایک پلڑے میں وہ دفتر رکھے جائیں، دوسرے پلڑے میں یہ پرزہ رکھا جائے گا۔ پھر اللہ حکم دیں گے اوپر اٹھاؤ۔ جب اوپر اٹھایا جائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، وہ 99 دفتروں بدعمالیوں کے دفتروں والا پلڑا اوپر کی طرف اٹھ جائے گا، اور عقیدہ توحید کا جو پرزہ ہے وہ جس پلڑے میں ہوگا وہ نیچے کی طرف جھک جائے گا۔ خود رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، او دنیا بھر کے لوگوں کان کھول کر سن لو، اللہ کے نام، اللہ کی توحید کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔
یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اور صحیح حدیث ہے۔ آپ کو کیا سمجھ میں آئے کہ جو کچھ جس چیز پر میں محنت کر رہا ہوں، جو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، وہ مسئلہ کی اہمیت کتنی ہے؟ پہاڑوں جیسی بدعمالیاں خدا معاف کر دے گا اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، دل کی تختی پر لکھ دیں، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جتنے بھی برے اعمال اس نے کیے ہیں، ان اعمال کے یا تو اللہ سرے سے معاف کر دیں گے، یا کچھ سزا دینے کے بعد بالآخر عقیدہ توحید کے برکت سے اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا ایک سی ایس پی افسر گریڈ 18 19 20 21 22 کے گریڈوں والا افسر جو کام کرتا ہے، وہ معمولی کام ہوتے ہیں یا اہم کام ہوتے ہیں؟ بولیں۔ ویسے تو اتنے بڑے بڑے رتبے نہیں ملتے، لاکھوں میں ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، اتنے بڑے بڑے رتبے ہوتے ہیں، کوئی کام ان کا اہم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ان 22ویں گریڈ کے جو سی ایس پی افسر ہیں، ان کو کسی پیغمبر کے ساتھ مناسبت ہے کوئی؟ نبی کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے، اس کے کام ذمہ داری اس کے مشن کے سبب سے ہوتا ہے۔ نبی کا مشن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ کہ کوئی دنیا کے انسانوں کا، عام انسانوں کا معاملہ نہیں، خالق کائنات اور اس کے بھیجے ہوئے انسانوں کا معاملہ ہے۔ یہاں ہم ذرا بھی بے احتیاطی سے لب کشائی بھی نہیں کر سکتے۔ نبی سب سے زیادہ اہم ہیں اللہ کی مخلوق میں، سب سے زیادہ اہم ہیں، سب سے زیادہ اونچے ہیں۔ تو نبی کی ذات اونچی ہے تو نبی کی بات بھی اتنی اونچی ہے۔ اب یہ مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا کہ عقیدہ توحید صحیح ہے تو خدا ان برائیوں کو معاف کر دیں گے، اپنی رحمت سے یا سرے سے معاف کر دیں گے، یا کچھ سزا دینے کے بعد معاف کریں گے۔ میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات کہی تھی، توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی ایک ماننا، ایک جاننا۔ کس کو؟ اللہ کو۔ میرے ساتھ ساتھ معاون بن جائیں گے، کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا۔ کس چیز میں؟ اس کی ذات میں ایک ماننا، ایک جاننا، اس کی صفات میں ایک ماننا اور ایک جاننا، اس کے اختیارات میں بھی ایک ماننا اور ایک جاننا، اس کے حقوق میں بھی ایک ماننا اور ایک جاننا۔ ذات کے بارے میں تو میں مختصر سی بات کہہ چکا ہوں۔ غالباً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا یہ جملہ ہے کہ خدا کی ذات میں اگر کوئی غور و خوض کرے گا کہ خدا کیسا ہے، کیسا ہوگا، کدھر سے آیا ہے، کہاں جائے گا، اس قسم کی سوچ رکھنا بھی غلط ہے۔ بے بسی کا اعتراف اقرار کرنا ہی بڑی کامیابی ہے۔ العجز عن درک ذات ادراکو، عربی زبان میں کہا کہ اللہ کی ذات کی پہچان کے معاملے میں اپنے عاجزی کا اظہار کرنا، ہتھیار ڈال لینا، یہی سب سے بڑی معرفت ہے۔ والبحث عن کنہ الذات اشراکو، لیکن اللہ کی حقیقت اور ماہیت پر بحث کرنا یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ بس اللہ ہے، واحد لا شریک ہے، نہ کسی نے اس کی کنہ بیان کی، حقیقت بیان کی، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کرنے والا ہوتا تو خدا کے پیغمبر کرتے ہیں، پیغمبروں نے نہیں فرمائی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی شخصیت کو، اللہ کی ذات کو
اللہ ہے بس. کیسا ہے, کتنا طول و عرض ہے, کب سے ہے اور کب تک ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. میں نے پچھلے جمعے میں ایک عربی زبان میں کچھ الفاظ پڑھے تھے. میرے والد صاحب اللہ جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے, وہ اکثر پڑھتے رہتے تھے. تو میں چھوٹا تھا لیکن مجھے یاد ہو گئے, ذہانت بڑی تھی میری, سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ عالم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن نقصان والزوال, کہ اللہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے. اور واجب الوجود کسے کہتے ہیں, میں اپنے الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں. وہ وہی ہے اور وہی رہے گا. جو کچھ اس دنیا میں آیا وہ پہلے نہیں تھا, اور جو کچھ ہے یہ ایک وقت میں وہ بھی نہیں ہوگا. آسمان نہیں تھا, زمین نہیں تھی, یہ جہان نہیں تھا, یہ انسان نہیں تھا, یہ کائنات نہیں تھی, اللہ تھا. اب جو کچھ ہے اور اللہ بھی ہے, ایک وقت ایسا آ گیا نہ انسان رہے گا نہ یہ جہان رہے گا, اللہ پھر بھی رہے گا. یہ معنی ہے واجب الوجود کا. ساری مخلوق ممکن الوجود ہے اور اللہ واجب الوجود ہے. یہ علمی سی بات ہے, بس میں اپنے الفاظ کے اندر جو کچھ سمجھا سکا ہوں اسی پر بس کریں. اب دوسری بات ہے, اللہ اپنی صفات میں بھی, اللہ اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے. اس کی کسی صفت میں کوئی شریک اور حصہ دار نہیں ہے. من جملہ ان میں سے ایک صفت علم ہے. ایک صفت علم ہے. سب کچھ جاننا کس کے اختیار میں ہے؟ قرآن کی ایک آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 50. کون سی سورت؟ انعام. کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ 7ویں پارے سے شروع ہو کر 8ویں میں ختم ہوتی ہے. سورہ انعام ہے, انعام نہیں. اس کا نام بھی ذرا سیدھا کر لیں, کیونکہ سننے میں یہ آتا ہے جب لوگ بولتے ہیں سورہ انعام. اس آیت کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان کروایا. کس نے اعلان کروایا؟ کس سے کرایا؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. کس پر نازل ہوا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اعلان کریں. قل لا اقول لکم, قل, اللہ جب اعلان کراتے ہیں تو اپنے نبی سے فرماتے ہیں قل, آپ کہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. میرے حبیب آپ اعلان کر دیں. کس بات کا؟ کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. خزانوں کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کے سب خزانے کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. میرے حبیب اعلان کر دیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. لوگوں میں تمہارے سامنے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, میں خزانوں کا مالک ہوں. میں خزانوں کا مالک نہیں, مالک اللہ ہی ہے. ایک بات, آیت نمبر کون سی ہے؟ واپس گھر جا میں ضرور دیکھنا, کو معتبر ترجمہ میں دیکھ لینا. دوسری بات, دل پر ہاتھ رکھ کر سن لیں. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. دوسری بات کا اعلان یہ ہے کہ میں غیب نہیں جانتا. کس نے اعلان کروایا؟ اللہ نے. کس سے اعلان کروایا؟ محمد مصطفیٰ سے. کہاں اعلان کروایا؟ قرآن میں. لا اقول لکم عندی خزائن اللہ.
لوگوں میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں کا مالک میں نہیں، وہ اللہ ہی ہے۔ دوسری بات ولا عالم الغیب، یہ بھی سن لو کہ میں غیب نہیں جانتا۔ کس نے اعلان کیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس نے کروایا؟ اللہ نے۔ غیب جاننے والی ذات کون ہے؟ غیب اللہ کی صفت ہے، علم غیب اللہ کی صفت ہے، اور اللہ اپنی صفات میں لا شریک ہے۔ ابھی آپ مان چکے ہیں اللہ اپنی ہر صفت میں لا شریک ہے، اس کا کوئی حصہ دار نہیں۔ اس میں صفت علم بھی ہے، اس میں اس کا کوئی حصہ دار نہیں۔ اس کے بعد اگلی ایک صورت ہے، اس کے اندر اس بات کو تھوڑا سا کھولا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بالفرض میں غیب جانتا ہوتا بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں غیب نہیں جانتا، بالفرض غیب جانتا ہوتا دنیا بھر کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ خالق کائنات اعلان فرماتے ہیں قل، میرے نبی آپ کہہ دیں۔ یہ بھی کس سے اعلان کروایا؟ رسول اللہ سے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض، نہیں جانتے جتنے آسمانوں والے ہیں، یعنی فرشتے بھی نہیں جانتے، نبی بھی نہیں جانتے۔ لا یعلم من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں۔ آسمان کتنے ہیں؟ ان میں آخر اللہ کوئی نہیں مخلوق ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لا یعلم من فی السماوات، جتنے آسمانوں والے ہیں وہ بھی نہیں جانتے۔ ومن فی الارض، جو زمین والے ہیں وہ بھی نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ الغیب، غیب نہیں جانتے۔ کون جانتا ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی میرے دوستو؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں خدا کرے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے بات۔ اللہ کرے کہ میری یہ سوچ، یہ میری محنت رائے گاہ نہ جائے۔ اسی کی توفیق سے یہ سب کچھ بیان کر رہا ہوں، اسی کی دی ہوئی زندگی استعمال کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں کتنے دن باقی ہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا کچھ ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ کہیں گے جی آلات سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلی ہیں، پتہ چل جاتا ہے، کرتے ہیں لوگ۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آئندہ چل کر خوش نصیب ہوگا کہ بد نصیب ہوگا۔ یہ بھی وہ حالات بتا سکتے ہیں کہ یہ فاسق فاجر ہوگا یا نیک متقی عالم ہوگا۔ کچھ نہیں بتا سکتے، سب کچھ جاننے والا اللہ نے ویسے اعلان نہیں کیا یعلم ما فی الارحام، رحم مادر میں کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا۔ پاکستان میں موت آئے گی کہ یورپ میں؟ تبھی موت آئے گی کہ حادثے کی موت ہوگی، سڑک کی موت ہوگی کہ پانی میں ڈوب کر مرے گا، آگ میں جل کر مرے گا، فضا میں جہاز پھٹ کر مرے گا۔ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ یہ صفت مخصوصہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔
میں چاہتا تو تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی اس کی تھوڑی سی تفصیلات آج کل کا میں لکھ بھی رہا ہوں، اور الحمدللہ میں نے تقریباً اس مضمون کو لکھ لیا ہے۔ تو آج میں صبح مطالعہ کر رہا تھا تو اچانک میرے خیال آیا کہ میں وہ بیان کر دوں، لیکن میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے متحمل نہیں اس مضمون کا۔ اگر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ۔ ایک بات آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر، اللہ کا قرآن جو ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ روزہ رکھتے ہیں آپ، خدا قبول فرمائے، اللہ راضی ہو جائے، لیکن اپنے 24 گھنٹوں کی زندگی کے اندر کچھ ٹائم خدا کی کتاب کو دیں۔ میرے رب نے ضرور پوچھنا ہے، ضرور پوچھنا ہے، ضرور پوچھنا ہے، اور اس کے جواب دینا ہوگا۔ اور خدا نہ خاصا قرآن سے تعلق نہیں رکھا، کوئی کہے گا ہی میرا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا، پھر کیا جواب ہوگا؟ اس کے بعد پھر کیا ہوگا اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی کو تقسیم کر لیں، خود اس کا ایک نظم بنائیں۔ جس طرح آپ نے کھانے کا ایک نظم بنایا ہوتا ہے، سونے کا ایک نظم بنایا ہوتا ہے، کاروبار میں جانے کا، تقریبات میں جانے کا ایک نظم بنا رکھا ہوتا ہے، اس طرح اللہ کی کتاب کے لیے کچھ ٹائم اس طرح مقرر کریں کہ اس کا نظم بن جائے، آٹومیٹک طریقے سے اس وقت قرآن کریم کی تلاوت ہو، لیکن صرف الفاظ کی حد تک نہیں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں۔ یاد رکھیں میرے دوستو، ابھی پڑھانے والے موجود ہیں، الفاظ سکھانے والے موجود ہیں، حفظ کرانے والے موجود ہیں، ترجمہ اور مطلب سکھانے والے بھی موجود ہیں۔ مت انتظار کریں ایسا وقت کہ کوئی ایک بھی ان میں سے موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ روس کا ایک واقعہ سناتے ہیں، واللہ عالم ہماری یہ تبلیغی جماعتیں، ان کو تو خیر اس وقت اجازت نہیں تھی، لیکن کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے لوگ جاتے تھے مسلمان۔ تو ایک بوڑھی خاتون ان کو ملی، تو انہوں نے اس کے ساتھ بات کی۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، لیکن صرف نام کی مسلمان تھی، اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو اپنے کمرے سے کہیں سے قرآن کریم پرانا بہت سیدھا سا نسخہ نکال کر لائے، کہنے لگے یہ میرے بڑے پڑھا کرتے تھے، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ کہیں خدا نہ خواستہ ایسے حالات نہ بن جائیں۔ میں غیر سیاسی آدمی ہوں، مجھے سیاسیات سے کوئی تعلق بھی نہیں، لیکن عقل میری کام کرتی ہے، سمجھ میری کام کرتی ہے، پوری توانائیاں صرف کی جا رہی ہیں اس ملک کے اندر اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے۔ ایسے لوگ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ آپ پچھلے سارے ادوار پر نظر ڈالیں ذرا۔ مجھے ایوب خان کے زمانے سے کچھ یاد ہے، لیکن ان کی وزارتوں کا پتہ نہیں۔ بھٹو صاحب کے زمانے سے کچھ یاد ہے، اس کے بعد سارے ادوار میرے سامنے۔ ہر آنے والی حکومت میں پہلے سے زیادہ برے لوگ آئے، ہر آنے والا حکمران پہلے سے برا حکمران آئے، سوائے ایک جنرل ضیاء الحق مرحوم کے۔ آپ حضرات کو اس سے اختلاف ہوگا، کریں، آپ کو اجازت ہے۔ میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو۔ وہ ایک شریف النفس انسان تھا، شریف ماں کا بیٹا تھا، بس اس کا قصور یہ تھا کہ ماشاء اللہ لگا کر آیا تھا۔ بدترین اس کا دشمن بھی اس پر کوئی خیانت کا 1 روپیہ بھی ثابت نہ کر سکا۔ اس کے اقتدار کے زمانے میں اس کے بیٹے ملازمت کرتے تھے۔ اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ ہر پچھلا دور پہلے سے برا آیا ہے۔ کہیں خدا نہ خواستہ ہماری مدہوشی اسی انداز سے رہی
ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے۔ ابھی سے آپ اللہ کے قرآن کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں، اپنے گھر میں جگہ دیں، قرآن کی تعلیمات سے اپنے گھر کو روشن رکھیں، آباد رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے اثرات پھر دائیں بائیں پھیلیں گے آگے بھی۔ لیکن ابھی خدا نہ خواستہ اگر آپ نے غفلت اختیار کی تو پھر کوئی گارنٹی بھی نہیں۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، پچھلے جمعے میں بھی میں نے اپنے کچھ مدارس جس میں میرے اساتذہ ہیں اور کچھ استاد بھائی ہیں، اسی مشن پر ہیں جو مشن یہاں میں کر رہا ہوں۔ مجھے چونکہ پتہ ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں اور ان کے اثرات بھی ہیں، اس لیے ان مدارس کے لیے سال میں ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں آپ حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، خدا کا دیا ہوا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مدارس کو دیتے ہیں، خیر کے کاموں میں آپ خرچ کرتے ہیں، خدا قبول کرے۔ لیکن میری اس اپیل پر بھی آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ پچھلے جمعے میں نے اپیل کی تھی لیکن خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا، شاید نمازی حضرات تیار ہو کر نہیں آئے تھے۔ ہمیں کسی پر کوئی گلہ نہیں، مجھے پچھلا سارا دور یاد ہے۔ ہمارے نمازی دوست جتنے مخیر ہیں، خدا نے خیر کے کام ان سے لیے ہیں، اس کی شاید مثال اور کہیں نہیں ہوگی۔ ہندوستان سے آئے تھے، دارالعلوم دیوبند کے علماء آئے تھے یہاں، وہاں کے ناظم تعلیمات بھی تھے، جنرجا مرحوم کے زمانے کی بات ہے۔ وہاں کو مالی مشکلات تھیں، پاکستان آئے تو مختلف جگہوں کے اندر پھرے، میں نے یہاں اپیل کی تو مجھے اس زمانے میں احساس ہوا کہ بڑے تھوڑے پیسے ہیں۔ اندر گھر لے گیا، وہاں کھانا ان کو کھلایا تو میں نے ان سے معذرت کی، میں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، پیسے تھوڑے ہیں، ان تقریباً 80,000 یا اس کے لگ بھگ۔ مجھے پہلے پتا ہوتا تو شاید اس کا میں اہتمام کرتا۔ تو کہنے لگے مولانا ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہم سارے پاکستان میں پھرے، ہمیں سب نے بھی مل کر بھی اتنے پیسے نہیں دیے جتنے آپ کی مسجد سے ہوئے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو خدا دین دنیا دونوں سے آباد رکھے، ایمان کی سلامتی بھی دے، جان کی سلامتی دے، معیشت بھی اللہ تعالیٰ کو مبارک کرے آپ کی، اور آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے رحمتوں کی بارش میں رکھے۔ آپ حضرات ہمیشہ ہماری اس نحیف نظار آواز پر لبیک کہتے ہیں اور اس کے اثرات بڑے مفید ہوتے ہیں۔ آج بھی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نماز کے بعد ہمارے ساتھی کچھ باہر ہوں گے، کچھ اندر ہوں گے، ان کے ساتھ مطلب ہے کہ آپ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت قبول فرما۔ 17 اپریل بروز اتوار 2 بجے دوپہر بمقام گلی نمبر 27 مکان نمبر 405 گلستان کالونی دھرمپورہ میں مولانا فرید احمد حقانی صاحب درس قرآن دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔